ہم سیلیبریٹ کس کو کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا ہمارے دین کے اندر 2 عیدیں ہیں، العید و عیدان، اسلام میں 2 عیدیں ہیں، اور دونوں کا تعلق، ایک کا ذرا واضح طور پر، ایک کا ذرا غور کر کے سمجھ آ جاتی ہے کہ دونوں عیدوں کا تعلق، یعنی کہ 2 خوشیاں ہیں اسلام کے اندر، اور دونوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی شخصیت اور ان کی سیرت کے ساتھ ہے۔ اب عید اضحیٰ کی ہم بات کر رہے ہیں تو بس مختصر اس کو سمجھ لیں۔ عید اضحیٰ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بیٹے کو بھی قربان کرنا پڑا تو قربان کر دیا، یہ تو موٹی بات سب کو پتا ہے۔ ہم کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ یا ہم اس سنت کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جاری کیا ہے، ہم سیلیبریٹ کیا کر رہے ہیں عید کے اندر؟ خوشی منانی ہے یہ تو پتا عید کے اوپر، لیکن خوش کس بات پر ہم نے ایگزیکٹلی ہونا ہے، یہ اکثر مسلمانوں کے ذہنوں میں سے بات نکل چکی ہے۔ تو بس اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میرا خیال آج کے خطبے کا یہ حاصل ہے کہ ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اس روئے ارض کے اوپر آج ہم سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے، دین کے تقاضے مشکل نظر آ رہے ہیں، فرائض کو مکمل کرنا بھی مشکل لگ رہا ہے ہمیں، آگے نفلی عبادات تک تو جانا دور کی بات ہے، آج موٹی موٹی حرام چیزوں کو چھوڑنا ہمارے لیے ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے۔ ہم یاد کرتے ہیں کہ اس روئے ارض کے اوپر، اس زمین کے اوپر اللہ کا ایک ایسا بندہ گزرا ہے کہ جس نے نہ کسی دنیا کی کلچر کی، کسی ٹریڈیشن کی پرواہ کی، نہ اس نے اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کی، نہ اس نے ایون دو کہ اپنی ذات کی پرواہ کی، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر ہر حد تک گیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، ساری دنیا کیا کہتی ہے کہتی رہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اصل میں یہ وہ جذبہ ہے اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کا، اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ، جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کا بندہ بننا چاہے اس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر سمجھ آ جاتا ہے کہ کیوں قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، کہ وہ بھی واقعتاً رول ماڈل ہے کہ انسان اگر اللہ کا بندہ بننا چاہے تو ایک بہت بہترین مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی کہ اللہ کا حکم وہ سب سے آگے ہے، اس کے آگے میری گردن جھک جانی چاہیے، باقی سب میرے بعد میں ہے، رشتے بعد میں ہے، میری ذات بعد میں ہے، میرا رب میرے لیے سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ اگر تازہ نہیں ہوتا عید قربان کے اوپر، عید اضحیٰ کے اوپر، گوشت تو مل ہی جائے گا، اصل آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دین کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عید اللہ تعالیٰ اپنے رب کے ساتھ ہمیں اپنا ایک ذاتی تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔